آج کے ایپیسوڈ پہ ڈسکشن کرنے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ریکویسٹ یو ٹو سبسکرائب آور یوٹیوب چینل اینڈ فالو اس آن فیس بک اینڈ ٹویٹر ایز ویل. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ یو کین ڈو تھرو اے پیٹریون آلسو. فیس بک، ٹویٹر اور پیٹریون کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی. اس کے علاوہ اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی. کل ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کا یقینی طور پر اس ریجن کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر ایک لانگ ٹرم امپیکٹ پڑنے جا رہا ہے. اسامہ بن لادن کے مرنے کے بعد القاعدہ کا نیا چیف ایمن الظواہری مقرر ہوا. ایمن الظواہری کا تعلق ایجپٹ سے تھا جبکہ اسامہ بن لادن جو تھا یہ سعودی تھا. اچھا، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسامہ بن لادن کا جو والد تھا وہ اصل میں یمن سے سعودی شفٹ ہوا تھا اور بہت رچ فیملی تھی یہ. اسامہ بن لادن کے جو والد تھے ان کی 11 شادیاں ہوئیں اور 52 بچے تھے ان کے 52. ان 52 بچوں میں سے ایک اسامہ تھا. اب یہ کتنی پاورفل اور انفلوئنشل فیملی تھی اس کا اندازہ آپ 2 دن پہلے BBC میں چھپی ہوئی اس نیوز سے لگا سکتے ہیں کہ پرنس چارلز accepted £1 million from اسامہ بن لادن's family report. اسامہ بن لادن کے بھائیوں سے پرنس چارلز نے ڈونیشن لیے. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بڑے بڑے ایونٹس جب ہوتے ہیں تو کچھ اہم خبریں ان کی وجہ سے پھر سائیڈ لائن ہو جاتی ہیں اور دنیا پھر ان اہم واقعات پہ زیادہ توجہ نہیں دیتی. جب 9/11 کا بڑا واقعہ ہوا تو اسی روز واشنگٹن میں اسامہ بن لادن کا بھائی ایک بڑے ایونٹ میں چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تھا اور اس کو پھر امریکہ سے واپس بھیج دیا گیا تھا. اسی روز 9/11 والے دن فوراً اس کو واپس بھیج دیا گیا تھا کہ آپ نکلیں یہاں سے، یہ والا واقعہ ہو گیا ہے. بہرحال جی، اسامہ بن لادن کی موت کے بعد مصر سے تعلق رکھنے والے ایمن محمد ربیع الظواہری القاعدہ کے نئے چیف بنے. ایمن الظواہری کا بھی تعلق ایک بڑی فیملی سے رہا ہے. اس کے دادا شیخ محمد الاحمدی الظواہری جامعہ ازہر کے سرپرست بھی رہے. جامعہ ازہر کے بارے میں آپ میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہوں گے، لیکن اسلامی دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر ہسٹوریکل یونیورسٹی ہے. اچھا، ایمن الظواہری کی ماں جو تھی یہ پاکستان میں مصر کے پورو سفیر فارمر ایمبیسیڈر عبدالوہاب عزام کی بیٹی تھی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی پاورفل فیملی ایمن الظواہری کی رہی ہے. 14 سال کی عمر میں الظواہری جو تھا اس نے اخوان المسلمون جوائن کی تھی. اخوان المسلمین وہی ہے جس کو مسلم برادرہڈ انگریزی میں کہتے ہیں، اور یہ جو محمد مرسی صاحب تھے وہ اس کے ہیڈ تھے جن کو کچھ عرصہ پہلے مصر کے اندر پھانسی دی گئی تھی. کہا جاتا ہے کہ 1985 میں ایمن الظواہری جو تھے انہوں نے اپنی ایک جماعت بنائی تھی اور اس کو پھر 1985 میں اپنی اس جماعت کو انہوں نے القاعدہ کے ساتھ مرج کر لیا. اچھا، ڈاکٹر تو یہ پہلے ہی تھے، یہ واز اے ڈاکٹر. تو 1986 سے لے کے اسامہ بن لادن کا یہ پرسنل ڈاکٹر بھی رہا اور پرسنل ایڈوائزر بھی تھا ایمن الظواہری. اور اسامہ بن لادن کی موت کے بعد انہی کو پھر القاعدہ نے نیا چیف اپنا مقرر کیا. اب پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر ایک بہت بڑا ایونٹ ہوا ہے. 31 جولائی کی صبح کو، آج 2 اگست ہے نا، 31 جولائی کی صبح کو لگ بھگ 6 بجے افغانستان کے کیپٹل کابل کے ایک مصروف علاقے میں جو کہ شہر کے بیچوں بیچ ہے، اس میں ایک امریکن عجب سا ڈرون حملہ ہوتا ہے. اب یہ عجب سا ڈرون حملہ کیوں تھا اس پہ میں بات کرتا ہوں. صبح صبح یہ ڈرون حملہ ہو گیا اور کہا جا رہا تھا کہ اس میں کوئی ہائی ویلیو ٹارگٹ ہلاک ہوا ہے، اور لگ بھگ 2 روز کے بعد امریکی صدر بائیڈن نے اعلان کیا تھا کہ القاعدہ چیف ایمن الظواہری اصل میں اس حملے میں ہلاک ہوا ہے. الجزیرہ خبر لگا رہا ہے کہ القاعدہ لیڈر ایمن الظواہری killed in US drone strike. US President Joe Biden says justice has been delivered after Al-Qaeda leader located and killed in Kabul, Afghanistan. اچھا، امریکی کہہ رہے ہیں کہ CIA نے ایمن الظواہری کو 2022 کے شروعات میں ہی لوکیٹ کر لیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ 2022 کے شروع سے ہی ان پہ نظر رکھے ہوئے تھے اور ان کو پتا تھا کہ یہ کہاں پہ ہیں کابل کے اندر. اور لگ بھگ 1 ہفتہ پہلے کہا جا رہا ہے کہ بائیڈن نے اس آپریشن کی منظوری دی تھی. اس سے کم از کم یہ تو ظاہر ہو رہا ہے کہ افغانستان سے جانے کے بعد بھی واشنگٹن والے بابا کا ایک مضبوط نیٹ ورک وہاں پر موجود ہے.
افغان طالبان نے ڈرون حملے کی تو تصدیق کی ہے، لیکن انہوں نے ایمن الظواہری کا نام نہیں لیا، یہ نہیں بتایا کہ یو ایس حملوں میں کون ٹارگٹ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اس حملے کو کنڈیم بھی کیا ہے کہ اس طرح کے حملے انٹرنیشنل نارمز کی خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی ملک کی جو آزادی ہے اس کو وائیولیٹ کر رہے ہیں، اس کی سوورنٹی کو وائیولیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے پوچھے بنا آپ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تک یہ ڈیٹیلز سامنے نہیں آ سکیں کہ اس ڈرون حملے میں بیسز کس ملک کے استعمال ہوئے ہیں اور ایئر اسپیس کس ملک کی استعمال ہوئی ہے۔ اچھا، آپ آتے ہیں اس بات پہ کہ عجب سا ڈرون حملہ کیوں ہے۔ وہ میں نے جو شروع میں بات کی نا کہ یہ کچھ عجیب سا ایک حملہ ہوا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ امریکی کہہ رہے ہیں کہ اس حملے میں کوئی سویلین ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، اور جو واقعے کی جگہ کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں اس میں بھی دھماکے کا نشان ہی نہیں ہے، دھماکہ نہیں ہوا کوئی یہاں پہ۔ Isn't it strange؟ تو پھر سوال یہ ہے کہ امریکہ نے یہ کارروائی کی کیسے ہے، یہ کس قسم کا ڈرون حملہ ہے؟ ایک نئی چیز اس حملے میں نظر آئی ہے۔ این ڈی ٹی وی کی اس خبر میں شاید آپ کو ان سارے سوالوں کا جواب مل جائے کہ 2 missiles no blast. Did US use secret weapon to kill Al-Qaeda chief? The US appears to have used Hellfire R9X, a warhead-less missile. Warhead-less missile، یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایسا میزائل ہے جس کے اندر وار ہیڈ نہیں ڈلتا۔ A warhead-less missile believed equipped with 6 razor-like blades extending from the fuselage that slice through its target but does not explode. اب یہ عجیب سا ویپن ہے ویسے جس کے ذریعے امریکنس نے کارروائی کی ہے۔ دیکھیں، میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں کہ واشنگٹن والے بابا جو ہے نا، امریکہ، یہ ڈکلائننگ سپر پاور ہیں، لیکن سپر پاور تو ہیں نیوردلیس، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پاور تو ہے ان کے پاس بھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ بڑی ہی زبردست قسم کی ہے۔ چائنیز جو ہیں یہ امریکن ڈرون حملوں میں ہلاک ہونے والے سویلینز پہ سوالات اٹھاتے رہے ہیں، لہذا اس بار امریکیوں نے کچھ الگ طرح کی کارروائی کر کے دکھائی ہے، اور یوں محسوس ہو رہا ہے کہ دے ہیڈ ایگزیکٹ انفارمیشن کہ الظواہری کہاں پر موجود ہے۔ الظواہری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جس وقت یہ حملہ ہوا اس وقت وہ اپنے گھر کے بالکنی میں موجود تھے۔ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بھی اب ایک آفیشیل اسٹیٹمنٹ، پریس ریلیز جاری کی ہے کہ دی ڈیتھ آف ایمن الظواہری، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ القاعدہ لیڈر کو پناہ دے کر طالبان نے دوحہ ایگریمنٹ کو وائلیٹ کیا ہے اور عالمی برادری کو دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہہ کر کہ ہم آئندہ کسی ایسے گروپ کا ساتھ نہیں دیں گے، ان کو پناہ نہیں دیں گے اپنے یہاں۔ اس واقعے کے بعد ویسے افغان طالبان کی وہ جو کوششیں ہیں نا، دنیا سے وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں، ان کوششوں پہ اثر پڑے گا، دھچکا لگے گا ان کو، اور شاید ان کو زیادہ ملکوں سے ریکگنیشن لینے کے لیے اب مزید کئی سال ویٹ کرنا پڑے گا۔ ان کو ریکگنیشن مل جائے گی سونر اور لیٹر، لیکن فوری طور پر وہ جو اٹیمپٹس کر رہے تھے کہ دنیا ہمیں تسلیم کرے، ان اٹیمپٹس کو دھچکا لگائے اور ان کو کئی سال انتظار کرنا پڑے گا عالمی طور پر خود کو ریکگنائز کروانے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ اس ڈرون اٹیک کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید اس سے دنیا میں خطے کے اندر، افغانستان کے اندر کوئی نئی جنگ چھڑ سکتی ہے، لیکن یہ جو پریس ریلیز آئی ہے امریکنس کی، اس میں کوئی اس قسم کی بات نہیں لکھی ہوئی کہ ہم فوجیں بھیجیں گے، چڑھائی کریں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اس طرح کی بات، روایتی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں جو کہ اکثر اس طرح کے حملوں میں انہوں نے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو میرا نہیں خیال کہ فوری طور پر کوئی بہت بڑی جنگ یہاں پر چھڑ سکتی ہے۔ جنگ چھڑنے کے چانسز مجھے تائیوان پہ نظر آ رہے ہیں۔ اب نینسی پیلوسی آتی ہیں تائیوان یا نہیں آتی، یہ تو اب دیکھنا پڑے گا، لیکن اگر وہ نہیں بھی آتی تو میرے خیال سے کہ وہ جو انویژن ہے نا تائیوان کی، اگر اس میں 2-4 سال کی ڈیلے تھی تو وہ 50% اس کا ٹائم ہاف ہو گیا ہوگا۔ میرے خیال سے چائنیز مزید اس پہ ارجنسی دکھائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ انویٹ کر لیں۔ اگر نینسی پیلوسی آ جاتی ہے تائیوان تو یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہو جائے گا میرے خیال سے، اور چائنا کو یقینی طور پر اس سے دھچکا لگے گا، لیکن ٹینشنز میرے حساب سے کہ اتنا زیادہ نہیں بڑھیں گی کہ یہ دو بدو لڑائی میں کنورٹ ہو جائے۔ چائنا یقینی طور پر ریسپونڈ کرے گا، لیکن کس طرح کرے گا وہ دیکھنا پڑے گا۔ وہ زیادہ خطرناک فرنٹ ہے۔ یہ واقعہ اٹ سیلف جو ایمن الظواہری کا واقعہ ہے بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن میرے خیال سے کہ اس سے آگے فوری طور پر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ کوئی بہت بڑی جنگ چھڑ جائے گی، امریکنس آگے بیٹھ جائیں گے، ایسا نہیں محسوس ہو رہا۔ ان کی جو لینگویج نظر آئی ہے اس میں پریس ریلیز میں بھی، وہ بھی اس طرح کی نہیں ہے۔